اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کا ایمان چار خلفاء کا کیسا پختہ ہوا. اور اس کے بعد دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتوں سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاضر جواب بنا دیا. جب بھی کوئی سوال کرتا فوراً برجستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں جواب دے دیتے. کچھ یہودیوں کا گزر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. چنانچہ ان کو پتہ چلا کہ یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے ایک سوال کر دیا. کہا کہ علی آج ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی کیجئے، نماز کے کھڑے ہونے کا وقت بہت قریب ہے، جلدی فٹافٹ کیجئے. تو کہا کہ کون سے جانور بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈا دیتے ہیں. وہ کیا سمجھے کہ علی تو سوال کو تفصیلاً بیان کریں گے جس کی وجہ سے ان کی نماز بولو جائے گی. تو اس ارادے سے ان لوگوں نے سوال کیا. جیسے یہودیوں نے اللہ کے رسول سے جو سوال کیا نا، وہ کس نیت سے سوال کیا؟ جانچنے کے لیے، پریکشا کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے نہیں، اپنے علم میں اضافہ ہو اس کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے ہے نا، اور آپ کو مایوس کرنے کے لیے اس قسم کے سوالات کیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے سوال کر لیا. کہا کہ کون سے بچے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے. کہا کہ جو گائے ہے وہ بچہ دیتی ہے، بھینسیں بچہ دیتی ہیں، اونٹنیاں بچے دیتی ہے، بس نہیں. تو یہ ساری باتیں کہنے میں ان کی نماز کا وقت ضائع. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوستوں دیکھو کیا جواب دیا. کہا کہ جس کے کان باہر ہے، جس کے کان نظر آتے ہیں، تو کہا کہ وہ بچہ دیتے ہیں، اور جس کے کان اندر ہے، مرغی کے کان باہر کے اندر ہے، بالستان میں کہاں ہے؟ اندر ہے. تو اندر ہے تو کہا کہ وہ انڈا دیتے ہیں. اتنا زبردست شارٹ کٹ میں جواب دے دیا. کہا کہ وہ کہا کہ ہم علی سے مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ بات کی یاد آئی. کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے. اور ایک طرف حضرت عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ہیں. اور حضرت علی کا قد کچھ ناٹا تھا، کچھ ان سے ناٹا تھا. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے علی تم ہمارے درمیان لنا کے نون کی طرح ہو. لنا دیکھا شکل ذہن میں بھائی، لنا تم ہمارے درمیان لنا کے نون کی طرح. لام کھڑا ہوتا ہے اور بیچ میں کچھ شوشہ ہوتا ہے نون کا، اور پھر اس کے بعد الف ہوتا ہے. تو علی تم ہمارے درمیان، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے درمیان کس کی طرح ہو؟ لنا کے نون کی طرح ہو. تو حضرت علی نے دوستوں کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو بکر اگر نون بیچ میں سے نکل جاوے تو لا کے معنی کچھ بھی نہیں، میرے بغیر تم دونوں کا کچھ بھی نہیں، میرے بغیر تم دونوں کا. اسی لیے مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لاش. لاش کے معنی کچھ نہیں. پہلے بہت بڑے عالم صاحب تھے، بہت بڑے مفتی صاحب تھے، بہت بڑے وکیل صاحب تھے، بہت بڑے جج تھے، بہت کچھ خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن مرتے کیا کہتے ہیں؟ میت، لاش. فٹافٹ اٹھاؤ، فٹافٹ اٹھاؤ. دوستو اس سے پہلے ہم کیا کر لیں گے؟ انشاءاللہ تیاری کر لیں گے. دوسری بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہے تھے کھجوروں کا، ہے نا. ہمارے یہاں ناشتہ کیسا ہوتا ہے نا، بیمار کرنے والا ناشتہ ہوتا ہے، اور ان کے یہاں تو تازہ تازہ کھجوریں ہوا کرتی تھی. تو کھجوروں کا یہ سب ناشتہ کر رہے تھے، ہے نا، کھجوریں کھا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں تشریف فرما تھے، اور سارے لوگ اپنی کھجوریں کھا کر کے اس کی جو گٹلیاں ہیں اپنے اپنے سامنے رکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھائی ہوئی کھجوروں کی جو گٹلیاں ہیں وہ کہاں رکھ رہے ہیں؟ حضرت علی کی گٹلیوں میں رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہنے لگے دیکھو بھائی دیکھو کس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہے، کس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہے. تو حضرت علی بول پڑے ارے بھائی یہ بھی تو دیکھو کون گٹلیوں کے ساتھ کھجوریں کھا رہا ہے. کس کو کہا؟ اللہ کے رسول کو کہا. کہ اللہ کے رسول کے داد ذرا آپ مسکرائے، آپ خوش ہو گئے، اور فرمایا وَأَخَذَاهُمْ عَلِي کہ تم تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہو. کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا زنا ثابت ہو گیا، چنانچہ اس کو رجم کرنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے لایا گیا. جبکہ وہ امید سے تھی. حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ عمر عورت کا تو قصور ہے، لیکن اس کا جو حمل ہے اس کا تو کیا قصور ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے لو کان علی لہلک عمر،
اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو واقعتاً اس عورت کو مہلت دی، جا بھائی وضع حمل کر کے آ، اس کے بعد تیری سزا منعقد ہوگی۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ہم کو کس سے ملے گی؟ گناہوں سے بچنے سے اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملتی جائے گی، اور آپ کے علم میں کیا ہوگا بھائی؟ اضافہ ہوگا۔